معزز سامعین گرامی قدر، ملک کے اندر 10 محرم کا دن گزر گیا۔ اگرچہ یہ پچھلے محرم، پچھلے سال کے محرم کی نسبت بہتر رہا، لیکن ایسی بات نہیں کہ اس کے اندر روافض نے ریشہ دوانیاں نہ کی ہوں یا صحابہ سے بغض کا اظہار نہ کیا ہو۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ بہت بڑے، جن کو شیعہ اپنا بہت بڑا رہنما مانتے ہیں، اسی بندے نے دوبارہ سیدنا معاویہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، لیکن کوئی پرچہ نہیں کٹ رہا۔ شہنشاہ نقوی نے نشتر پارک کی مجلس کے اندر علل اعلان سیدنا معاویہ کی توہین کی۔ اسی طرح مختلف علاقوں سے مختلف جو ویڈیوز موصول ہوئی ہیں، ان میں مختلف ذاکروں نے اصحاب رسول کے اوپر طعن و تشنیع کیا۔ سکھر کے اندر ایک پورے جلوس نے سیدنا حضرت عمر کے بارے میں توہین کا ارتکاب کیا۔ ان کے خلاف مقدمہ تو درج ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اسی طرح غواڑی بلتستان کے اندر دکھ اور افسوس کی بات ہے، ہمارے اب مسلکوں کی قید سے بھی اگر آزاد ہو جائیے، لیکن چونکہ مدرسہ اہل حدیث کا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کے مدرسے کے سامنے اگرچہ امت کو اس وقت اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، اس کے سامنے جلوس کو روکا گیا، ہمارے علماء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بلتستان کی پوری انتظامیہ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ انہوں نے روٹ کی بھی خلاف ورزی کی اور جان بوجھ کے عمدن یہ شرارت کی۔ یہ شرارتیں ہوتی آ رہی ہیں، لیکن ان کو روکنے کی بجائے، قانون ان کے خلاف حرکت میں لانے کی بجائے، جو امن پسند ہیں، امن کے داعی ہیں، جو احترام کا، اتحاد کا اور اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں آئیے ان صحابہ کا احترام کیجئے، کسی کے مقدسات کی توہین نہ کیجئے، ان کو کمزور سمجھ کے ہمیشہ مقدمے ان کے اوپر کاٹے جاتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی بھی حضرت ابو بکر سے لے کر طفیل دوسی تک اگر کسی بھی صحابی کی توہین کرتا ہے، اس کے خلاف فی الفور مقدمہ بھی درج کیا جائے اور ان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کر کے ان کو گرفتار بھی کیا جائے۔ حضرت عمر ایک ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ یکم محرم کو بعض روایات کے مطابق ان کی شہادت ہوئی۔ یہ اتنی عظیم الشان ہستی ہیں، آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر کو قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابی کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے کہا۔ اور حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کیسے؟ ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پسند ہیں، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن شاید میری جان سے زیادہ بڑھ کے نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر تیری جان سے بڑھ کے بھی ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمر نے ایک سیکنڈ نہ لگایا سوچنے میں، اسی وقت کہا، آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ سند دی، اے عمر آج کے بعد تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ عمر وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دودھ کا ایک پیالہ پیا ہے، دودھ کا پیالہ چھوڑتا ہوں تو عمر اس کو منہ لگا لیتا ہے، پھر وہ دودھ پیتا جاتا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں؟ اس کے جسم کے اوپر اس دودھ پینے کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کا جسم سراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس دودھ کی سرابی عمر کے ناخنوں میں بھی محسوس کی۔ کہ اللہ کے رسول آپ اس خواب کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دو روایات میں مختلف الفاظ ہیں، میں اس کی تعبیر علم کرتا ہوں، عمر کو اللہ تعالیٰ اتنا علم دے گا، اور بعض روایات کے الفاظ ہیں جو دوسری روایت سے بھی ثابت ہیں، میں اس کی تعبیر دین کرتا ہوں۔ اور وہ دوسری خواب کیا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کوئی آدھی قمیض پہن کے آ رہا ہے، کوئی چھوٹی قمیض پہن کے آ رہا ہے، عمر آئے ہیں، ان کی قمیض اتنی لمبی ہے کہ زمین پہ گھسٹتی چلی جا رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ کس چیز کی تعبیر کرتے ہیں اس خواب سے؟ کہا میں یہ تعبیر کرتا ہوں کہ عمر دین میں سب سے آگے نکل جائے گا۔ یہ وہ عمر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کہتے ہیں، اور یہ ابن عمر کا تنہا قول نہیں ہے، یہ حدیث رسول بھی ہے، حدیث تقریری بھی ہے، کیونکہ ابن عمر
رسول اللہ کے دور کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. کہا رسول اللہ کے بعد ابو بکر سے افضل ہم رسول اللہ کے دور میں کسی کو نہیں تھے سمجھتے. یہ صرف ایک صحابی کا اثر نہیں ہے بلکہ حدیث تقریری بھی ہے. کس طرح؟ آپ کو شاید یہ واقعہ نہ پتا ہو, آپ کو یہ تو پتا ہے کہ نبی کریم جب بیمار تھے اس وقت حضرت ابو بکر نے نماز کرائی تھی, لیکن شاید ڈیٹیل نہ پتا ہو. وہ نماز سب سے پہلے اگر کسی نے پڑھائی تھی تو کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت عمر نے پڑھائی تھی. حضرت عمر کھڑے ہو گئے تھے, وہ نماز پڑھائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے آواز لگائی تھی, یا اب اللہ والمسلمون, یا اب اللہ والمسلمون. اللہ بھی اور مسلمان بھی اس مسلح امامت پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں پسند کرتے. وہ عمر نے نماز پڑھا دی تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر حضرت ابو بکر نے اس نماز کو دوبارہ پڑھایا, اور پھر وہ 17 نمازیں ان کے مصلی پہ پڑھائی. ان اصحاب مطہرہ کی, ان اصحاب کرام کی توہین ہوتی ہے جو فضائل و مناقب میں اس قدر درجہ رکھتے ہیں کہ حضرت عمر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے. ازواج مطہرات جو ہماری اور آپ کی مائیں ہیں ہنس رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں اونچی اونچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر ہیں, عورتیں اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دھیمے مزاج کے تھے, بڑے نرم مزاج کے تھے. آپ سے جو شخص چاہتا تھا, جو کوئی چاہتا تھا, جس طرح مرضی بات کر لیا کرتا تھا. کوئی خوف, ڈر, پروٹوکول, کوئی ایسی چیز نہیں تھی ہوتی. بے دھڑک جو بھی آتا آپ سے بات کر لیا کرتا تھا. لیکن حضرت عمر داخل ہوئے, ساری عورتیں چھپ گئیں, امہات المومنین بھی تیزی سے اندر چلی گئیں. حضرت عمر کہنے لگے, اللہ کے رسول, آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, آپ کا حق زیادہ ہے کہ یہ عورتیں آپ سے اس طرح ڈرا کریں. آپ سے نہیں ڈرتی, میں داخل ہوا. دوڑ گئی ہیں ڈر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ اندر سے ایک امہات المومنین میں سے ایک نے کہا, اے عمر آپ سخت مزاج ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں ہیں, لیکن رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے. کہا عمر یہ تو مومن عورتیں ہیں, یہ تو مومن ہیں, یہ تو امہات المومنین ہیں, یہ تو ایماندار عورتیں ہیں. عمر جا, میں تجھے آج کے بعد ایک سند دیتا ہوں, بتائیے صحابہ میں سے کس کو یہ سند ملی, کس کو یہ اعزاز ملا؟ کہا عمر آج کے بعد میں تجھے یہ اعزاز دیتا ہوں اور تجھے میں یہ اطلاع دیتا ہوں, تیری ہیبت, تیرا روب, تیرا جلال, تیرا ایمان اتنا پختہ ہے, تو اتنی نورانی شخصیت ہے کہ تو جس گلی سے بھی گزرتا ہے, اگر سامنے سے ابلیس اعظم بھی آ رہا ہو, وہ اپنا رستہ بدل لے گا, وہ اپنا رستہ بدل لے گا, تیرے رستے میں نہیں آئے گا. یہ اسی لیے حضرت عمر نے جس وقت اسلام کو قبول کیا تھا, تلوار نکال کے کہا تھا, کس نے بیوہ ہونا ہے, کس کے بچے, کون یتیم ہونا چاہتا ہے, کون اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے, کون اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتا ہے. آئے عمر خانہ کعبہ میں جا کے اللہ اکبر کی صدا لگانے لگا ہے, جس کا دل کرتا ہے آ جائے میدان میں. یہ وہ عمر ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان بھی اگر چلتے ہوں اور رستہ بدل لیتا ہے. اسی پر بس ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اور بعض روایات کے اندر خواب میں ایک محل کو دیکھتے ہیں. محل کے خوبصورتی رسول اللہ کے دل کو لگتی ہے, اور رسول اللہ اس محل کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ عمدہ محل بنایا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں, کیا یہ محل میرے لیے بنایا گیا ہے؟ پہلے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا قریش کے ایک نوجوان کا ہے. کہا کیا وہ قریش کا نوجوان میں ہوں؟ کہا نہیں, آپ کے محلات کے کیا کہنے, یہ تو آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام عمر کا محل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئے, اور حضرت عمر کو اپنا یہ سارا منظر بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے, اللہ کے رسول آپ اس محل کے اندر چلے جاتے, آپ میرے محل کا نقشہ منظر ذرا مجھے بتلاتے. کہا عمر میں داخل ہونے لگا تھا, لیکن مجھے تیری غیرت یاد آئی, میں نے کہا اندر کچھ عورتیں ہوں گی, میں اندر داخل نہ ہوا. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, اللہ کے رسول ہم آپ پہ غیرت کھائیں گے؟
کہ ہم آپ پہ غیرت کھائیں گے جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، جنہوں نے ہمیں محرم رشتہ داروں کا اکرام تعظیم بتائی، جنہوں نے ان رشتوں کے درمیان جتنی قید و بند ہیں یا جتنی پابندیاں ہیں اور جتنی آزادیاں وہ طے کر دی، کیا ہم اس رسول کے اوپر غیرت کھائیں گے؟